یعنی دنیا کا نیک ترین نان مسلم ہاں جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یا مسلمان بھی جس نے ہیومن رائٹس پہ ساری زندگی کام کیا، بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنائیں، بہت لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت لوگوں کی زندگیاں بچائیں، لیکن وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا. یہ شخص اس دن نہیں بچ سکے گا. مطلب یہ پرنسپل اللہ تعالیٰ کا، یہ پرنسپل ہے. ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں وہ یہ کہ پرنسپلی جنرلی یہ رول ہوگا. بتا اگر یہی ٹیچنگ آج کے لیسن سے لے جائیں نا تو یہ ٹیچنگ بھی بہت ہے کہ نماز کچھ ہو جائے، زندگی کا اصول بنا لے انسان کی نماز. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا سلو کا مارا آیتمونی وسلی تھا یا نہیں تھا، کیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں تھا، کس طرح پڑھتے رہے، یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہے، کہاں رکھ کے پڑھتے رہے، کیونکہ اللہ کی ایک طریقے سے زندگی نماز پڑھی. ہم نے کبھی پڑھا کتابوں کی حدیث اٹھا کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز طریقے سے تھا؟ آج کل تو زیادہ لوگ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے. کوئی رکوع صحیح کر رہا ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا، کوئی سجدہ نہیں کر رہا، رکوع نہیں کر رہا، اور عجیب ہل رہے ہیں. نہ نماز میں خشوع ہے، خشوع تو دور کی بات، فزیکلی بھی نماز ٹھیک نہیں ہے. I won't feel shame to say this کہ نماز ہم بھی جب پڑھا کرتے تھے اور ہم اسی طریقے سے پڑھتے تھے جس طرح ماں باپ نے بتایا ہوا تھا ان کو، جس طرح کرتے دیکھتے تھے، باقی آس پاس دیکھتے تھے. ہم نے کبھی بادر نہیں کیا کہ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. اور یقین کریں جب اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی تو شرم آئی کہ یار ہماری نماز یہ نماز ہے. صحیح بات ہے. اصل نماز تو یہ ہے ہم مس کریں نماز میں. کتنی چیزیں ہیں جو ہم تو کر کتاب پڑھیں آپ لوگ نا، جو دیکھ رہے ہیں نا صفت الصلاۃ النبی ہے، یا آپ دارالسلام چلے جائیں، دارالنصر نماز نبوی ہے، اٹھائیں نماز نبوی لیں اور وہ پڑھیں کہ اللہ کی نماز تھی کیسے. اور یہ جو حساب ہوگا نا اس کے بعد پھر آگے، کیونکہ اس بندے کے بارے میں سوچیں جس نے ساری زندگی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور وہ نماز اس کو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ جب اس نے وہ نماز پڑھی وہ اٹھا کے رول کر کے اس کے منہ پہ ماری گئی، اور اس کی ایک نماز ہی مثال کے طور پہ قبول نہیں. ایسے لوگ ہوں گے ایسے لوگ، مطلب یہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح سے پڑھنے کا صحیح طریقہ تھا. ایک حدیث آتی ہے، شیخ البانی لکھے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، کہ ایک شخص 70 سال کا ہوگا، وہ آئے گا قیامت کے دن اور اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ اکبر. صحابہ نے رسول کیوں، کیا وجہ؟ میں لا یتم رکوع و یتم سجود ولا یتم سجود و یتم رکوع، یعنی وہ رکوع پراپر کرتا ہوگا تو سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا، اور اگر سجدہ پراپر کرتا ہے تو رکوع پراپر نہیں کرتا. اور بدترین جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے. اور اس کے بعد باقی حساب کتاب ہوں گے، یعنی جتنے بھی باقی اعمال ہیں وہ سب، مطلب 5 سوالات پوچھے جائیں گے تب تک انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. مال کہاں سے کمایا، وہ بڑی زبردست کہاں خرچ کیا. بالکل وہی ہے نا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. اب سبحان اللہ، میں جب اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں نا، دیکھیں جب آپ کو ایگزامز آتے ہیں نا، یو ڈونٹ نو واٹس کمنگ، وہ آپ کو اتنی جو ہے ولیوم کی بکس پکڑا دی جاتی ہیں، ساری تیاری کرو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں بتا دی گئی، سوالات بھی بتا دی گئی ہیں، یہ سوال ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، تیاری کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، ٹھیک ہے. اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے، آپ ہلا نہیں سکتے. آپ ہو نا، آپ کو یہ تھک گیا ہوں میں ہلوں ذرا آگے پیچھے ہو جاؤں، نہیں کر سکتے. 5 سوالات کے جواب ہوں گے. عن عمرہ فیما افنا، سبحان اللہ، ایک سوال آپ دیکھیے گا، یقین کریں، اور اپنے آپ کو اس میں جج کرتے رہیں. اگر مجھ سے سوال ہو جائیں کیا میں کامیاب ہونے کی اس پوزیشن پہ ہوں، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں پہ تم نے کھپائی ہے. اچھا if that's not enough، عن شبابہ فیما افنا، اب جتنے بھی شباب سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں شباب، یوتھ، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی کر لینے دو، انجوائے کر لیتے ہیں، یولو مین، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر میں تو یوتھ آتی ہے یار، ٹھیک ہے، عمر میں یوتھ آتی ہے. پھر بھی شباب کے بارے میں اسپیسیفکلی کہ جوانی تم نے کدھر گزاری ہے، جوانی کے بارے میں بڑھاپے میں صرف اللہ کی ہے، جوانی میں کہاں تھے. تو اندازہ کریں کہ کوئی یعنی یہ جو سو کالڈ شباب ہے نا، یہ نہیں بچنے والے اگر انہوں نے اب بتاؤ تو کیا ہم کیا ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی جوانی کو، یعنی اتنے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کر لو جو مرضی کرنا. اتنی ڈیٹیلز ہیں تو پھر بندہ پوچھے کہ بھئی تم فری سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس دنیا میں؟ تمہاری کون سی فری ول بھائی، اور کون سے تمہارے کریئر، کون سے پیشن، کون سے انٹرسٹ، اور کیا کچھ، کس کی بات کر رہے ہو؟ کون سی پرائورٹیز ہیں تمہاری؟ دنیا پرائورٹی ہے یا تمہاری یہ چیزیں پرائورٹی ہے جن کا آخر میں سوال ہونا، جس کی وجہ سے ہل نہیں سک رہے تم جگہ. اور اس میں سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں، آپ کو کبھی یہ جواب ملا ہے کہ مجھے تو اسلام کا نالج ہی نہیں ہے، میں تو زیرو، میں کیا اسلام کی پروپیگیشن کروں، میں تو جاہل ہوں جی، میرا کام نہیں. آگے کیا فرمایا گیا ہے 5واں کہ ماذا عمل فیما علم،
کہ تم نے جو تمہارے پاس علم تھا, لیٹ سے 1%, تمہیں پتا تھا نا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہاں جی, تمہیں یہ پتا تھا نا کہ یعنی مائنیوٹ یعنی عام سی چیزیں, تم نے جو تمہیں علم تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا. ہاں کتنی پیاری کنڈیشن لگائی کہ تمہیں جتنا علم تھا کتنا تم نے عمل کیا. یعنی ابو ذر الغفاری نا اکثر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ the thing I fear the most on the day of judgment is that I'll be asked کہ یا ابا ذر قد علمت فكيف عملت فيما علمت. اللہ تو جان چکا تھا نا, اب تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا. کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بد نظری نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں, ایک مسلمان کو بتا دیں جو اس کے بارے میں نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی, بڑی چیز ہے. کوئی ایک بندہ وہ بتائے کہ جی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے, مجھے بتائیں کون مسلمان کہہ سکتا ہے, کون لڑکا کہتا ہے, کون کہتے ہیں اولاد کہتی ہے. پڑوسی کو یعنی تکلیف نہیں اتنی دینی. بیسک چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہماری بچت کہاں سے ہوگی. اور یہ بھی کہ جب نالج ہمارے ون ٹیپ اوے ہے, مطلب یو کین ایزیلی لرن واٹ اسلام سیز, ٹھیک ہے, آپ کے بیسک مینرز کیا ہیں, یہ چیزیں کیا ہیں, حلال حرام کیا ہے, تو پھر کیا آپ کے پاس ایکسکیوز ہوگا؟ یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے علم نہ سیکھے. یہ ایکسکیوز اس دن نہیں ہو سکتا. اس دن جو علم نہیں سیکھے گا اس کو مزید جو ہے نا پکڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے نا یہاں پہ آئے تو ہم لوگ انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. سر بات تو یہ ہے, تم نے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, صحیح بات ہے, تم نے پرابلم یہ ہے, تم نے MBBS کیا, تم نے ہاؤس جاب کی, تم نے 10 سال لگائے. یہاں پہ ہم سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم نے محنت لگائی ہوتی ہے, اور قرآن نہیں پڑھا, اور یہاں پہ ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ذرے برابر کا نہیں پتا. تم نے پراپرٹی کے پلاٹس یاد کیے, تمہیں ریٹ سب کے یاد We should all think about ourselves. To be honest, this is not a show for audience. This is a show for ourselves. کیونکہ ہم لوگ بھی جب اپنی دنیا میں معاملات میں جاتے ہیں, Yes sir. we keep forgetting our actual goal. بالکل. ہم دنیا کے گولز اپنے بنا لیتے ہیں اور بار بار اس میں سلپ ان کر جاتے ہیں اتنا. بلکہ مجھے نا شیخ ابوبکر کی بات یاد ہے, جب ایک دفعہ نا ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات ہیں, جابز ہیں, کاروبار ہے, اس میں اپنا دن اسپینڈ کرتے ہیں, پھر ہم فیملی کو بھی ٹائم ہے, دین سیکھنے کا ٹائم بچتا نہیں ہے, اس طرح کر کے نا کسی بھائی نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا سوال ہی غلط ہے, کہ آپ نے نا پرائرٹی پہ کس کو رکھا ہوا ہے, دنیا, پھر آپ نے فیملی چلنے شکر, اور اینڈ میں دین ہے, اور دین کو آپ نے بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ اگر وقت بچ گیا تو کچھ دین پڑھ لیں گے, کچھ عبادت کر لیں گے, کچھ دین سیکھ لیں گے. کہتے ہیں اگر آپ کی پرائرٹی ہے تو آپ پھر اتنا ہی اس طرح ہی سیکھ سکیں گے, کبھی سیکھ لیا کبھی نہیں سیکھا. if your priorities are right نا, کہ آپ نے پہلے چنک نکال لیں کہ میں نے یار دن میں اتنا قرآن پڑھنا ہے, اتنا علم سیکھنا ہے, اتنا ٹائم میں نکالنا, and then you plan the rest of the according to this thing, تو آپ کی پرائرٹی سیٹ ہو جائے گی. پرابلم پتہ ہے کہ ایکچولی قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ نے لوگوں کو سنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں جی, ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, چلو کچھ دن یا کچھ گھنٹے کے لیے جہنم میں چل جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کون کہا کرتے تھے, وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ, کہ ہمیں یہود و نصارہ کہتے تھے, اور ان کا بھی یہ پرسپشن تھی, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو یہ تو لوگوں کو بس وہ جو ہے نا کنفیوز کرنے کے لیے